بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا خطبہ زمانے کے حالات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی زمانے میں آج کل چل رہا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے، اسے کیسے دیکھا جائے، کیسی حکمت عملی تیار کی جائے، اس سے ریلیٹڈ دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہی ریلیٹڈ میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اپنا حقیقی نفع چاہتے ہو۔ رائٹ؟ تو پچھلے جمعے میں ہم نے ذکر کیا تھا جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ جو لوگ بھی مشہور ہیں، فیمس ہیں، جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ملینز لائکس آتے ہیں، ملین ویورز آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ خاموش ہیں اور رہبر کے حق میں بات نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو رتبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وقت آنے پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کام لینا چاہے تو وہ اگر کام کرتا ہے تو خوب ہے، لیکن اگر وہ کام نہیں کرتا، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت والے دن کہ میں نے تمہیں اتنی عزت دی، میں نے تمہیں اتنا مقام دیا، جب وقت آیا کہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ تو تمہارے سوشل اکاؤنٹ خاموش تھے۔ تو پچھلے خطبے میں نے لیڈرشپ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سینیریو میں جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے، آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ سارے ملک ایک طرف ہیں، حق والا ملک ایک طرف ہے، ایسا ہی ہے۔ اس سچویشن میں ان لوگوں کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے جو مشہور نوحہ خوان ہیں، منقبت خواں ہیں، جن کے لاکھوں میں لائکس ہیں، ملینز ویورز ہیں، لیکن انہوں نے ایک ترانہ تک نہیں پڑھا آج کل کے حالات کے لیے۔ اگر وہ ایک ترانہ ہی پڑھ دیں نا تو آپ یقین کریں نوجوانوں کو کتنا بڑا میسج چلا جائے، اسپیشلی انڈو پاک میں جو نوجوان ہیں، کیونکہ ان کی زبان تو اردو ہے نا، وہ جان تو سکتے ہیں لیکن ڈائریکشن دینے کے لیے یقین کریں جب 1965 میں پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو ترانوں نے کتنا کام کیا تھا، اسلحے ختم ہو گئے تھے لیکن ایمان کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ اسلحہ ختم ہونے کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیا۔ وجہ کہ موٹیویشن، صحیح وقت پہ نوجوانوں کو صحیح میسج دینا۔ لیکن اگر صحیح وقت پہ نوجوانوں کو کوئی میسج نہیں دے گا تو ان کو نہ رائٹ کا پتہ ہوگا نہ لیفٹ کا پتہ ہوگا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو جس طرح ایک نوحہ خوان ہے سید علی دیپ رضوی، انہوں نے بہت خوب ترانے پڑھے اور اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا اچھا تھا کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ کے ذہن میں ہے کتنے مشہور نوحہ خوان ہیں، اور وہ اس ڈر سے کچھ نہیں پڑھتے کہ ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ کلوز نہ ہو جائے، ان کی یوٹیوب کی انکمز نہ آنا بند ہو جائیں، ان کے انسٹاگرام نہ بند ہو جائیں، ان کا فیس بک اکاؤنٹ نہ بند ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں قبروں میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اس ڈر سے خاموش رہتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ مرنا تو ہے،
مرنا ہے، سب نے جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے جانا تو ہے اس دنیا سے، کیا ہی اچھا ہے کہ انسان شہادت کی موت مرے۔ جانا تو ہے at the end of the day we have to go back, we have to leave this world۔ لیکن اگر ہم نے وقت پر حق کا ساتھ نہ دیا، لوگوں سے سوال بھی کیا ہم نے، کیوں خاموش ہے؟ جی وہ مصلحتاً، یہاں مسئلہ نہیں ہے، اب تو فتویٰ بھی آ گیا ہے آیت اللہ کا کہ اس سچویشن میں خاموش رہنا جرم ہے۔ کیوں خاموش ہیں ان تمام سوشل اکاؤنٹس جو چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں کم وقت میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ توفیق دے ہم سب کو، ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ مشہور ہیں لوگوں میں، اور وہ رہبر حق کے لیے جو ہے وہ اپنا کام انجام دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى آله